رضا رضا میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا۔ عزیزان گرامی، میں چند ساعت چند منٹ آپ کے درمیان ہوں اور میرے خیال سے حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، وہ بہت ہی جلد حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مختصر سی کلام مقدسہ کی آیت سے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک معتبر دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم پیروکار ہیں، اس مذہب کے ماننے والے بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسلام کے فالوور ہیں، ہم بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا بھی مذہب اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، تو کیا جتنے لوگ اسلام کے متبعین ہیں ان کا مذہب، ان کا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا ہر دعوے دار مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں یا انہیں مسلمان جاننا صحیح ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین کی نشاندہی فرمائی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دین کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائی اور میرے آقا نے جو دین ہمیں دیا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں یا اس دین میں یا اس مذہب میں یا اس عقیدے میں کچھ ملاوٹیں بھی آ گئی ہیں، کچھ غلط انفارمیشن بھی آ گئے ہیں۔ میرے عزیز، یہ چند منٹ کے لمحے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، ہر شے میں ملاوٹیں کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ انسان کے عقل و فہم اور اس کی دانش مندی کا کمال ہے کہ وہ اپنے جس شے کو وہ مان رہا ہے، جس شے کو وہ لے رہا ہے، جس شے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ ریئل شے اس کے پاس ہے، اصل چیز اس کے پاس ہے، یا اس میں کچھ آمیزش کی گئی ہے، یا اس میں کچھ گندگی کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں کسی طویل خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا۔ آج سے آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج سے چند سال پہلے، کچھ سال پہلے پانی آپ دیکھیں کہ پہلے پانی بوتلوں میں نہیں ملا کرتا تھا، پہلے پانی ہم ڈائریکٹ گلاس سے پیا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں پہلے اسٹارٹنگ ہندوستان کی سرزمین میں ایک کمپنی آئی جو بسلری کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک پلانٹ تیار کیا، پلانٹ تیار کرنے کے بعد پانی کو جمع کر کے ریفائن کرنا شروع کیا، اس کو فلٹر کرنا شروع کیا، فلٹر کر کر کے اس نے بوتل میں پانی کو بیچنا شروع کیا۔ جب پانی بکنے لگا تو بہت سے لوگ اعتراض بھی کرنے لگے کہ یہ کیسی چیز ہے، پانی تو اب بوتل میں بیچا جا رہا ہے۔ آپ عزیزان گرامی، لیکن جب جو عقل مند لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ پانی پیور پانی ہے، کیونکہ بہت سارے امراض ایسے ہو رہے ہیں جو پانی کی خرابی کی بنیاد پر، پانی کی خرابی کی بنیاد پر ہمارے وجود کے اندر بیماریاں سرایت کر جاتی ہیں۔ پانی لہذا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمیں پانی پیور پینا چاہیے، پانی ایسا پیئیں جس کے اندر گندگی نہ ہو، جس کے اندر غلاظت نہ ہو، جس کے اندر انفیکشن نہ ہو، جس کے اندر جراثیم نہ ہو۔ یہ جو کمپنی بسلری آئی ہے، یہ کیا
کرتی ہے کہ اپنے پلانٹ میں پانی کو لے جاتی ہے اور پھر پانی سے جراثیم کو الگ کر دیتی ہے، پانی سے انفیکشن کو الگ کر دیتی ہے، پانی سے گندگیوں کو چھاڑ دیتی ہے اور پھر نکالنے کے بعد یہ بوتل میں رکھتی ہے اور ہم تک پہنچاتی ہے۔ جو عقل مند لوگ تھے وہ اس پانی کو تسلیم کرنا شروع کر دیے، اس پانی کو لینا شروع کر دیے، اس پانی کو پینا شروع کر دیے اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو بیماریوں سے محفوظ کرنے لگے۔ عزیزان محترم، دھیرے دھیرے یہ پانی پھیلتا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا عزیزان محترم کہ اس کمپنی کے اندر واٹر فلٹر مشین بیٹھایا گیا، جس مشین کا یہ کام تھا، جس میں کئی سارے پروسیس تھے، جس پر پروسیس ہے اور اس پروسیس کے تحت اس پانی سے پہلے گندگیوں کو صاف کیا، انفیکشن کو اس نے مارا اور غلاظتوں کو الگ کیا، پانی کی پیورٹی لائی۔ اسی طرح عزیزان محترم، میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جس مذہب اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے ساتھ نئی نئی باتیں ایڈ کر دی گئیں، نئے خیالات ایڈ کر دیے گئے، نئے عقائد ایڈ کر دیے گئے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جس دین کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا، چند دنوں کے بعد اس میں نئے عقائد کو ایڈ کر دیا گیا۔ یہ کچھ عقائد جبریہ کہلانے لگے، کچھ فالوورز قدریہ کہلانے لگے، کچھ معتزلہ ہوئے۔ عزیزان محترم، اسی طرح زمانے گزرتے گئے، لیکن جو دین ہمارے آقا نے ہمیں دیا تھا ان میں غلاظتوں کا بھی، ان میں بد مذہبیت بھی داخل ہونے لگی۔ اسی لیے اسلام کا نام بعد میں جس دین کو ہم مانتے ہیں، علماء کرام نے اس دور میں اہل سنت والجماعت کے نام سے موصوف کیا کہ یہ جماعت سنت ہے، یعنی ان کا عقیدہ پیور ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ میرے آقا نے ہمیں بتایا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو تابعین کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ سازشین نے سازش کیا ہمارے مذہب کو سبوتاژ کرنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پھر نئے باتوں کو ایڈ کرنا شروع کیا۔ پتا چلا کہ جو ہمارا نبی پاک کے دور سے لے کے، صحابہ کرام کے دور سے لے کے ایمان کی جان تھی جو عشق رسول کی بنیاد پہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبت کی بنیاد پہ جو مذہب پہچانا جاتا تھا، اور جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی بنیاد پر جو دین پوری دنیا میں پھیل گیا، سب سے پہلے حملہ عشق رسول پہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، ان کے ذہن و فکر سے، ان کے وجود سے اگر ان کے آقا کی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو نکال دیا جائے گا تو یہ قوم کمزور ہو جائے گی، یہ قوم ذلیل ہو جائے گی، یہ قوم نہتی ہو جائے گی۔ یہ قوم جو پوری دنیا میں اپنے عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہی ہے، اس قوم کو ضلالت و گمراہی کے امیغار میں گرا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس کے لیے دنیا کی دیگر قومیں سازش کرنے لگے اور اس کے لیے کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرمت پاک پہ بحث ہونے لگی، حضور پاک کے عزت پہ حملہ ہونے لگا، نبی پاک کے ناموس پہ حملہ ہونے لگا۔ تو وہ دور تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ یہ لکھا گیا کہ اللہ کے نبی مر کے مٹی میں مل گئے اور نہ جانے بہت ساری تفصیلات ہوئیں۔ تو اب یہ بھی اسلام، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیے، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی المسلک کہنا شروع کیے۔ تو بریلی کا وہ تاجدار جسے ہم سیدی اعلی حضرت کے نام سے جانتے ہیں، جس طرح پانی ہم بالکل پیور پینے کی کوشش کرتے ہیں اور پیتے ہیں، اسی طرح اعلی حضرت نے ہمارے مذہب کو ریفائن کیا، اسی طرح اعلی حضرت
نے اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کو ریفائن کیا اور وہ عقیدہ دیا جس عقیدے میں بدعقیدگی کی آمیزش کر دی گئی تھی، جس عقیدے میں گستاخی رسول کی آمیزش کر دی گئی تھی، جس عقیدے میں نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں کی گئی تھی، ان تمام چیزوں کا جواب دے کر کے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بریلی کے سرزمین سے مسلمانان دنیا کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو انڈیکیٹ کیا اور اپنے قلم کی بنیاد پر ایک ایک خرابیوں کی نشاندہی کی کہ یہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو جائے تو وہ صرف بدعقیدگی نہیں ہے، وہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ کھلا ہوا کفر ہے۔ عزیزان مکرامی، سیدی اعلیٰ حضرت نے ہر بدعقیدگی کا جواب دیا ہے، ہر بدعقیدگی کا جواب دیتے ہوئے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے، ہمارے عقیدے کی محافظت کی ہے۔ پھر بعد کے کچھ علماء نے اعلیٰ حضرت نے اپنے عقیدے کا نام یا اپنی تحریک کا نام خود سے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں رکھا، خود سے اپنے آپ کو اپنے مذہب کو مسلک اعلیٰ حضرت نہیں لکھا، بلکہ بعد میں جب اہل سنت والجماعت میں گندگی اور غلاظت پھیلانے والے علماء شامل ہو گئے، عقیدے کے ماننے والے شامل ہو گئے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کے بعد کے علماء نے ہمارے اس مسلک اہل سنت کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، حد فاصل کرنے کے لیے عزیزان گرامی مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئے مذہب کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئے عقیدے کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کسی نئی سوچ اور نئی فکر کا نام نہیں ہے۔ جس طرح یہ پانی اس بوتل میں پیک کوئی نئی شے نہیں ہے، بلکہ پانی ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ ایک مشین میں یہ پانی صاف ہو کر کے، پانی غلاظتوں سے پاک ہو کر کے اور پانی کے سارے جراثیم مرے ہوئے نکال کر کے یہ پیور پانی ہم تک پہنچا ہے، جسے ہم پینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پیتے ہیں شوق سے۔ اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت کی بھٹی میں ساری بدعقیدگی کو جلا دیا جاتا ہے، سارے گستاخان رسول کا جواب دیتے ہوئے ایک وہی مذہب ہم تک پہنچایا اعلیٰ حضرت نے، جس کی نشاندہی میرے آقا نے کیا ہے، جس پہ عمل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، سارے صحابہ کرام کا تھا، سارے تابعین کا تھا اور ائمہ مجتہدین کا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمیں بہکایا جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کہاں سے نیا مسلک آ گیا، نیا مسلک کیوں آ گیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگوں کو چڑ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، ہر شے پہ جب اس کے اندر غلاظت ہوتی ہے، گندگی آتی ہے، اسی طرح عقیدے میں بھی گندگی آ چکی تھی۔ اس گندگی کو دور کر کے صالح عقیدے کے ساتھ جس ہم عقیدے کو مانتے ہیں، اس عقیدے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی، مسلک اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں۔ آج بسلری کو دے دیجیے، ہر انسان بسلری پینے کا عادی ہو چکا ہے۔ اگر اس سے کہیے کہ بھائی تم فلٹر پانی کیوں پیتے ہو، عام پانی کیوں نہیں پیتے ہو، تو کہتا ہے کہ عام پانی میں غلاظت ہے، عام پانی میں انفیکشن ہونے کا ڈر ہے، ہم عام پانی اس لیے نہیں پیتے ہیں تاکہ ہم بیمار نہ ہو جائے، ہم عام پانی کی ہمیں عادت اس لیے نہیں ہے تاکہ ہمارے وجود میں کوئی انفیکشن سرایت نہ کر جائے۔ تو جس طرح شوق سے ہم فلٹر پانی پیتے ہیں، اپنے گھروں میں RO مشین لگا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 7 پروسیس یا 8 پروسیس 5 پروسیس کئی پروسیس سے ہوتے ہوئے پانی فلٹر ہو کر کے گلاس میں آتا ہے اور ہم اسے پیتے ہیں۔ اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے، وہ فلٹر ہے، وہ شے ہے، وہ بھٹی ہے کہ جہاں جہاں سے بدعقیدگی شامل ہوئی عقیدے میں، اس کو فلٹر کر کے ہم تک نیا مسلک نہیں بلکہ وہی اہل سنت والجماعت، وہی اسلام جسے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر بدعقیدگی سے پاک عقیدہ، ہر گستاخی سے پاک عقیدہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مسلک ہے جس میں اگر ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اسے ماننے والے ہیں، تو یقین جانیں ہمیں کہیں نہیں دیکھنا ہے، ورنہ آپ دیکھیں آپ کتنے اسلام کو فالو کریں گے۔
دنیا میں جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ دیکھیں گے تو اسلام کئی رنگوں میں ہے، اسلام کئی انداز میں ہے، اسلام کئی افکار و خیالات میں ہے۔ اسلام کے شبیہ کو بگاڑ دیا گیا ہے، ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک سوال کا جواب دیا، ہر اعتراضات کا جواب دیا، اور جو دین ہم تک میرے آقا نے پہنچایا تھا اس دین کو پورے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ذہن میں سوالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کو بچا لیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے افکار و خیالات کو ہم ماننے کے بعد بد مذہبیت سے بچ گئے، ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا، ہم نے اپنے عقیدے کو بچا لیا۔ عزیزان محترم، آج یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ جب لوگ غور و خوض کرتے ہیں، جب دنیا کے ہر خیالات سے تھک جاتے ہیں اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہی وہ دین ہے جس کی نشاندہی میرے آقا نے فرمائی، یہی وہ دین ہے جس کی نشاندہی صحابہ کرام نے فرمایا، یہی وہ دین ہے جس کی نشاندہی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ عزیزان گرامی، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج دیکھیں وہ مکہ معظمہ، حرمین طیبین، کبھی مسلمانان ہند یا جاتے تھے حج کرنے یا جاتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہے کہ ارے حرمین طیبین کے علماء، حرم شریف کے ائمہ کرام جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کی کیا شان ہے۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ گمراہ ہے، یہ بددین ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج دیکھیے پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ عرب، جس عرب سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، جس کے تقدس کی محافظت پوری دنیا کے مسلمانوں پہ تھی، لیکن آج سلمان ابن فہد کیا کر رہا ہے وہاں پہ کہ وہ اس خطے میں ناچ گانے اور شراب اور رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ وہ امام جو کبھی حرمین طیبین کا، حرم شریف کا امام ہوا کرتا تھا، اس بدبخت ناہنجار نے جوا خانے کا افتتاح کیا۔ وہ امام جس کے پیچھے دنیا دار مسلمان نماز پڑھنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے تھے، وہ امام ابھی فلمی ایکٹر بن چکا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، اس سرزمین سے اب فلمیں ریلیز کی جا رہی ہیں، اور ابھی ایک قرارداد پاس کر کے سعودی حکومت نے حرم شریف میں 77 ممالک کے سے غیر مسلموں کے داخلے کی اجازت دے دی ہے، اور مزید یہ کہ ہر عورت اپنے نامحرم کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے۔ ابھی ہیپی نیو یارک جسے منانے کے لیے، نئے سال منانے کے لیے، اس حجاز مقدس کی سرزمین سے ہندوستان کا ایک نچنیا سلمان خان جاتا ہے، اور پورے دنیا کے ڈانسرز بلائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شراب خانے کھول دیے گئے ہیں، جوا خانے کھول دیے گئے ہیں، سنیما گھر کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ آج پوری دنیا میں احتجاج شروع ہے کہ حجاز مقدس کے تقدس
تقدس کو بچایا جائے، لیکن آج سے 100 سال سے پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہ جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، جن کے ہاتھوں میں حرم شریف کی امامت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت میں اعتراض کیا جاتا تھا، کاش اگر 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے عقائد کو اور نظریات کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہوتا تو آج ہمارے حجاز مقدس کے تقدس کی پامالی نہیں ہوئی ہوتی اور وہاں پہ اسلام کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی ہوتی۔ عزیزان گرامی، ہم اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جسے دنیا تسلیم کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ۔ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے، آج دنیا مان رہی ہے کہ بریلی کی سرزمین میں ایک ایسا مجاہد تھا، ایک ایسا عالم ربانی تھا جس نے ان کے عقائد کے بارے میں پوری دنیا کو بتا دیا تھا۔ آج پوری دنیا کے اہل فکر، پوری دنیا کے اسلام کے ماننے والوں کے سامنے یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم حجاز مقدس کے تقدس کو کیسے بچائیں، ہم حجاز مقدس حرمین شریفین کے تقدس کو کیسے بچائیں، وہاں پہ اسلام کو کیسے غالب کریں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، اسی طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کے افکار و خیالات کو، جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سیدی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ کبھی بھی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان وہ حضور محدث کبیر نے مسلک میں کسی نئے چیز کو برداشت نہیں کیا۔ جو خطوط اعلیٰ حضرت اور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کھینچے تھے، اس خطوط سے ذرہ برابر بھی ہلنا بھی برداشت نہیں کیا میرے اعلیٰ حضرت، وہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ۔ آج دیکھیں، ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں، ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ذہن و فکر کے لحاظ سے انٹرنیٹ اور موبائل اور ویڈیو کے چکر میں ان کے خیالات برباد ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، تصویر کشی کو حضور مفتی اعظم ہند نے ناجائز قرار دیا، ویڈیوگرافی کو ناجائز قرار دیا۔ اس نظریے پہ تا حیات ہین حیات حضور تاج الشریعہ قائم و دائم رہے، یہاں تک کہ ایک مصر کا ایک مفکر لکھتا ہے کہ کاش ہندوستان کے مولانا اختر رضا خان ازہری کے ان خیالات کو اگر پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہوتا تو ہماری قوم مسلم کے نوجوان نسل تباہی و بربادی سے بچ جاتی، بچا لیا جاتا۔ عزیزان محترم، کاش سیدی اعلیٰ حضرت کے ان افکار و خیالات جس کی ترجمانی میرے حضور تاج الشریعہ نے فرمائی، آج دیکھیں ہمارے گھروں کے بچوں اور بچیوں کی زندگیاں، ان کے اعمال، ان کے افکار و نظریات صرف ویڈیو اور فوٹو کے بنیاد پر تباہ و برباد ہیں، ہم انہیں روک نہیں پا رہے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسلیں اس میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے ایسے انحطاط میں وہ گر رہے ہیں کہ جہاں سے ان کی صحت سے لے کر ان کے فکر ساری سبوتاز ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم اس فکر کے ماننے والے ہیں جس فکر میں کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، جو ایمان اور آخرت کے لیے ذرہ برابر بھی جس میں نقصان دہ شے نہیں ہے۔ ہم ان
اخلاق، ان نظریات کے فالوور ہیں، اور یقین جانیں سیدی اعلی حضرت کے اس مشن کو میرے تاج الشریعہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور تاج الشریعہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد شہزادہ تاج الشریعہ حضور ارشد رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی مسلک اعلی حضرت کی تجویز و اشاعت میں ہم تن مصروف ہیں، قریہ قریہ، علاقے علاقے، شہر شہر میں لے کر کے اعلی حضرت کے پیغام کو سنیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔